ایک بندے نے ایک زمین خریدی اور اس زمین کو خریدنے کے بعد اس میں کھدائی کی تو اس کھدائی میں اس کو سونے سے بھرا ہوا ایک مٹکا یا ایک گھڑا ملا۔ اس بندے نے اس سونے سے بھرے ہوئے مٹکے یا گھڑے کو اٹھا کر اس بندے کے پاس پہنچا جس نے زمین بیچی تھی، اور جا کر کہنے لگا کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی ہے اور اب اتفاق سے زمین کی کھدائی میں یہ سونے کا گھڑا ملا، میں نے تو یہ سونے کا گھڑا نہیں خریدا، لہذا آپ کا یہ مال ہے، آپ کی یہ امانت ہے، آپ لے لیجیے۔ جس انسان نے زمین بیچا تھا اس نے کہا کہ بھائی میں نے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہیں بیچ دیا تھا، اب اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہاں دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نہیں اور وہ میرا نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، زمین کے اندر کا خزانہ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے زمین بھی بیچا ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارا نصیب۔ ان لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھائی کسی سیانے عقل مند دانا انسان کے پاس جا کر آپس میں تم اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ تو وہ لوگ ایک کے پاس جاتے ہیں، اسے حکم بناتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اس جھگڑے میں تم ذرا فیصلہ کرو۔ وہ انسان بھی ان دونوں کی باتیں سن کر دنگ رہتا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ دوسروں کی چیز کو اپنی بتا کر لڑنے والے، کورٹ کچہریوں تک پہنچنے والے، عدالتوں میں اپنے کیس داخل کرنے والے تو بہت دیکھے، لیکن یہ چیز میری نہیں ہے کہنے والے انسان کہاں ملنا تھا۔ تو اس بندے نے کہا کہ بھائی اب اس کا فیصلہ یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اور اپنی اس بیٹی کی شادی آپس میں کرا دو اور اس مال کو ان کی شادی اور ان کی آئندہ کی زندگی میں صرف کرو۔ تو یہاں پر یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ امانت داری ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ جو چیز میری نہیں ہے اس کو میں اپنے پاس سے ہٹا دوں۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی بھی تو نہیں ہے، میں استعمال کروں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کا میں مالک نہیں